میرے ساتھ سابق وزیر غلام حسن میر ہے جو اپنی پارٹی کے امیدوار اس کانسٹیٹوئنسی میں ہے۔ میر صاحب آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، کیا امید ہے؟ اپنا وہ ووٹ کاسٹ کیا۔ جب آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں، اس بنیاد پہ جو یہاں نعرہ چل رہا ہے ٹنگ مرگ کی مجبوری ہے، میر صاحب ضروری ہے۔ 2014 سے جو ٹنگ مرگ کے لوگ فیل کر رہے ہیں کہ یہاں ڈیولپمنٹ ڈیفسٹ ہو گیا ہے، تو ان کو لگ رہا ہے ٹنگ مرگ کو ڈیولپمنٹ کی تیز گتی پہ لانے کے لیے میر صاحب کی ضرورت ہے۔ اور میں بھی یہی آشا لے کے نکلتا ہوں کہ اللہ مجھے ہمت دے، طاقت دے، صلاحیت دے، جو لوگوں کی آشائیں ہیں میں ان پہ پورا اتروں۔ کیونکہ جس طرح سے یہاں پر ہم نے دیکھا پہلا مرحلہ ہو، دوسرا مرحلہ ہو، بڑی تعداد میں لوگ مل کر آئے، اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ نارمل سی ہے، یہاں کی جو سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہے وہ بی جے پی کے خلاف جو پالیسیاں ہیں ان کے خلاف لوگ آ رہے ہیں، ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ میر صاحب کیا کہیں گے؟ یہ ایک ملا جلا قصہ ہے۔ نارمل سی جب آپ کسی اینگل سے دیکھیں گے تو جس طریقے سے اس وقت کاروبار چل رہا ہے، سکول چل رہے ہیں، کالج چل رہے ہیں، ٹورسٹ آ رہا ہے، اس حساب سے نارمل سی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ملیٹنسی ہے، کوئی یہ کہے 0 پوائنٹ پہ ختم ہو، وہ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت ملیٹنسی کا دباؤ نہیں، ابھی تک ملیٹنسی کا دباؤ ہوتا تھا۔ مثلا آج جو پارٹیسپیشن الیکشن میں ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہی ہے جو ابھی تک الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں بنتے تھے، وہ بھی آج الیکشن پروسیس کا حصہ بن گئے۔ دیٹ مینز کہ حالات میں بہتری آئی ہے۔ لیکن اس سے یہ کہنا کہ ملیٹنسی ٹوٹلی ختم ہو گئی ہے، وہ میرا ماننا نہیں ہے۔ ایک پروسیس ہوتا ہے، جب الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے، ہم نے ایک منشور لایا ہے۔ منشور ایک آرٹیکل آف فیتھ ود دا پارٹی ہے، اور 5 سال کا ٹائم ہوتا ہے۔ 5 سال کے عرصے میں یہ جو منشور ہوتا ہے اس کو لگانا، اور پھر اس میں کچھ پرائیورٹائز ہے۔ مثلا یہاں مائننگ والوں کا ایشو ہے، مزدوروں سے حق چھینا گیا ہے، ریت کا، باجری کا، جس سے بیکاری، بے روزگاری بڑھ، دس ول بی دی پرائیورٹی ایشو۔ اسی طرح نوجوانوں کے پہلا ایشو ہے، مثلا ان کو پولیس تھانوں میں حاضری ہوتی ہے، پاسپورٹ نہیں ملتا ہے، ان کو یہ ویریفیکیشن نہیں ملتی ہے۔ دس از دا پرائیورٹی سائڈ جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ڈیولپمنٹ، یہاں پاور کرائسس ہے، پاور کرائسس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، یعنی اس میں جب مینیفیسٹو میں جو باتیں ہم نے کی، اس میں پرائیورٹائز کرنا ہے۔ اب کچھ چیزیں بہت جلد ہو جائیں گی، کچھ میں ٹائم لگے گا، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہوتا ہے۔ آخری سوال میرے صاحب، کیونکہ ہم نے بھی صبح سے لوگوں سے بات کی، لوگ ڈگنیٹی کو لے کر بات کر رہے ہیں، لوگ اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کو لے کر بات کر رہے ہیں، دفعہ 370-35 بحالی کو لے کر بات کر رہے ہیں، انمپلائمنٹ کو لے کر بات کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ ووٹ کے ذریعے کیا کیا بدل سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلا میرا گورنمنٹ آف انڈیا سے انہوں نے الیکشن کرائے، لوگوں کی بڑی دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پر الیکشن ہونے چاہیے، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ لیکن اس حکومت کا، اس الیکشن کا مقصد ہی کچھ نہیں ہوگا اگر گورنمنٹ آف انڈیا اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور نہیں کرتی، چونکہ جب ایم ایل ایز پاورفل ہوں، جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوں گی۔ فرسٹ تھنگ وٹ گورنمنٹ آف انڈیا شوڈ ڈو از ٹو ریسٹور دا اسٹیٹ ہوڈ۔ اور پھر ڈگنیٹی کی بات جب کرتے ہیں تو میں تو ہر لمحے کہتا ہوں، ہر سطح، ہمارے نوجوانوں کو کیوں سر جھکا کے چلنا پڑے، ان کو سر اٹھا کے چلنا، ان کو کیوں تھانوں کی حاضری ہو۔ they have to live a dignified life۔ وہ جہاں بھی جائے بحیثیت جموں کشمیر کے رہنے کے، اس کو ایک ڈگنیفائڈ عزت ملنی چاہیے، اس کو کوئی کہیں پہ ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، ایسی زندگی کا ماحول ہم بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل، شکریہ۔ تو ناظرین، یہ غلام حسن میر تھے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ جیت ان کی ہوگی۔ نیوز 18 کے لیے ہری وٹنو ٹنگ مرگ سے میں عابد حسین۔